بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، میں ہوں قمر عباس رانا اور آپ دیکھ رہے ہو دا اسلامک رولز اینڈ ہسٹری چینل۔ یہ اس دور کی بات ہے جب چنگیز خان کے منگول فوجیں اپنے آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ ان کے سپاہی وحشی اور درندہ صفت تھے۔ یہ جس گاؤں میں جس شہر پر قبضہ کرتے اس کو جلا ڈالتے، اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے، جبکہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اسی طرح وسط ایشیا کی ایک مسلمان بستی میں قتل و غارت گری کے دوران منگولوں نے ایک مسلمان بچے کو گرفتار کیا۔ یہ بچہ، جس کا نام محمود تھا، جو تھا تو بہت خوبصورت، لیکن اس کی ایک آنکھ میں پیدائشی طور پر نقص تھا۔ منگول اسے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے دمشق کے بازاروں تک لے گئے، جہاں کوئی دولت مند شخص اس کی خراب آنکھ کے باعث اسے خریدنے کو تیار نہ تھا۔ کہتے ہیں اگر منگولوں کو اس بچے کے مستقبل کا علم ہوتا تو وہ اسے وہیں ختم کر دیتے، کیونکہ یہی لڑکا آگے چل کے منگولوں کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوا، جس کا نام سن کے منگولوں جیسی وحشی قوم بھی تھر تھر کانپتی تھی۔ بہرحال یہ بچہ بہت ہی معمولی قیمت پر ایک مصری آدمی نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو بطور غلام دے دیا۔ وہ مصری عورت اس بچے پہ بہت ظلم کرتی تھی اور کئی دن اس معصوم بچے کو کھانا بھی نہ دیتی۔ ایک دن اس مصری آدمی کی بہن فاطمہ دمشق سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے مصر آئی، اور جب اس نے اس بچے محمود کو دیکھا اور اپنی بھابھی کو دیکھا کہ وہ اس بچے پر کتنی ظلم کرتی ہے، تو وہ محمود کو اپنے ساتھ لے گئی۔ فاطمہ کا اپنا بیٹا فوت ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے محمود کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے بیبرس کا نام دیا، جو آگے چل کے رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور ہوا۔ زمانہ قدیم سے آج تک دنیا میں 10 بڑی جنگیں مانی جاتی ہیں، جن میں سے 2 کا فاتحہ رکن الدین بیبرس تھا، اور بعض تاریخ دان اسے صلاح الدین ایوبی ثانی بھی کہتے ہیں۔ کچھ تاریخ دان بیبرس کو ابو الفتوح بھی کہتے ہیں، یعنی کہ فاتحین کا باپ، اور کچھ بیبرس کو منگولوں کے لیے خدا کا قہر بھی کہتے ہیں۔ فاطمہ نامی بیبرس کی منہ بولی ماں نے اسے فنون سپہ گری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے قاہرہ روانہ کر دیا، جہاں مصری بادشاہ کے شاہی سپہ اسکول میں اسے جنگی اور دینی علم کی تعلیم دی جانے لگی۔ بیبرس اپنی ذہانت، طاقت اور خدا کی خاص دی طاقت کے ساتھ ترقی کرتے گئے اور وہ فوجی دستے کے سالار بنا دیے گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جو فرانس کے بادشاہ لوئس دی 9 نے شروع کی تھی، اور مصر کا سلطان الملک الصالح طویل بیماری کے چلتے فوت ہو چکا تھا، اور عنانی حکومت سلطان کی ملکہ شجرۃ الدر کے ہاتھ آ گئی تھی، جس نے اپنی سمجھ اور عقل سے فرانس کے بادشاہ کو عبرتناک شکست دی اور ایون کے لوئس دی 9 کو قیدی بنا لیا۔ اور اسی جنگ میں رکن الدین بیبرس نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ ہر کوئی رکن الدین بیبرس کے نام سے واقف ہو گیا اور انہیں سالار اعلیٰ کا عہدہ دے دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول شام، عراق، ایران، اناطولیہ ہر مسلمان سلطنت پر قابض ہو چکے تھے اور خود کو خدائی قہر کہتے تھے، اور سلطنت خوارزم کا شریزہ بکھر چکا تھا۔ اب منگولوں کی اگلی منزل مصر تھی، کیونکہ مصر کی عنانی مسلم سلطنت ہی باقی سلطنت تھی، کیونکہ تقریباً تمام مسلم سلطنتوں منگولوں نے قبضہ میں لے چکے تھے۔ تو ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین کو حقارت کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے ایک خط لکھا کہ بنا لڑے ہتھیار ڈال دو، اور کئی عنانی وزراء نے بھی سلطان کو مشورہ دیا کہ شکست تسلیم کر لی جائے، مگر رکن الدین نے بنا ہار مانے لڑنے سے انکار کر دیا اور فوجی تیاری میں جٹ گیا۔ دربار کے اردلی سے لے کے شہزادے شہزادیوں کو بھی جنگ کی تیاری کروائی گئی۔ یہ تیاری بنا رکے، بنا چھٹی کے مسلسل جاری رہتی، اور مصر کے سلطان سیف الدین نے اپنے تمام اختیارات اور رکن الدین کو دے دیے تاکہ جنگ کی تیاری میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ رکن الدین نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا، جس کی مدد سے مصری دربار سے لے کے منگولیا کے صحراؤں تک ہر غدار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رکن الدین کی محنت کا پھل خدا نے دیا، اور منگولوں کا خاقان اعظم مونکے خان مصر پر حملے سے پہلے ہی مر گیا، اور ہلاکو خان کو نئے خاقان کے چناؤ کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔
لیکن ابھی بھی ہلاکو خان کا ایک بہت بڑا لشکر عین جلوت میں موجود تھا۔ رکن الدین کو جیسے ہی ہلاکو خان کی واپسی کی خبر ملی، اس نے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ عین الجلوت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سے کئی گنا بڑے جن نما انسان کو شکست دی تھی، اور اب رکن الدین نے اسی میدان میں تاریخ دوبارہ دہرا دی اور خود سے کئی گنا بڑے منگول لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ رکن الدین نے شام، فلسطین کے وہ علاقے جن پر منگول قابض ہو چکے تھے وہ بھی ان سے آزاد کروا لیے، اور رکن الدین کی اس جرت کے لیے سلطان بنا دیا گیا، اور وہ ملک الظاہر رکن الدین کے نام سے شام اور مصر کا سلطان بنا۔ یہی نہیں، رکن الدین نے عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا۔ ایک عباسی شہزادہ جو منگولوں کی قید میں تھا، اسے منگولوں سے چھڑوا کے خلیفہ بنا دیا اور خود بھی اس کی بیعت کی۔ اس کے بعد رکن الدین نے برقے خان کے ساتھ اتحاد کیا اور ہلاکو خان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اپنی موت تک ہلاکو خان کسی بھی بڑی جنگ سے باز رہا، کسی بھی بڑی جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ رکن الدین ہی وہ عظیم سلطان تھا جس نے صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور انطاکیہ اور آرمینیا کا مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دینے پر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور آخری صلیبی جنگ جس میں فرانس کے بادشاہ لوئس نائنتھ اور یورپ کے بادشاہ ایڈورڈ نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا، مگر رکن الدین نے اپنی بہادری، جرت، ذہانت اور خدا کی مدد سے اس لشکر کو تباہ کر دیا، اور جو باقی بچے وہ افریقہ کے ریگستانوں میں طاعون کا شکار بن کر عبرت کی موت ملے۔ تب سے آج تک یورپ کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کرے۔ یوں صلیبی جنگیں اپنے انجام کو پہنچی۔ حسن بن صبا کے فرقے کے لوگوں کو چن چن کے رکن الدین نے ٹھکانے لگایا۔ اتنے طاقتور ترین کو دشمن دینے والا سلطان بخار کے سبب صرف 57 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ خدا رکن الدین بیبرس کی روح کو شاد فرمائے۔ سلطان ملک الظاہر رکن الدین بیبرس کا مزار دمشق میں موجود ہے، جہاں ایک عظیم کتب خانہ بھی موجود ہے۔